اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ کا صراط مستقیم چینل پر۔ آج جس بک کا آڈیو ہم پیش کر رہے ہیں وہ ہے گناہ کبیرہ کہ جو کہ معروف عالم دین آیت اللہ دستغیب شیرازی کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں گناہوں کو بہت ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور یہ کتاب ہم سب کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے رہنمائی کرے گی۔ تو آئیے اس حکمت کے سفر کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس آغاز کرنے سے پہلے کچھ جملے میں کہنا چاہوں گی، کیونکہ اس سے پہلے گناہان کبیرہ جلد اول، دوم اور سوم کے نام سے کچھ آڈیوز پڑھی ہوئی ہیں۔ تو اب آپ سوچیں گے میں نے الگ سے تمہید کیوں باندھی؟ وہ اس لیے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کیونکہ جب میں PDF سے ان کو ریکارڈ کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ پوری بکس ہیں، بٹ انفارچونیٹلی وہ 1، 2 اور 3 جو ہے وہ گناہان کبیرہ جلد اول کا ہی 3 سیکشن کر کے ڈالے گئے تھے۔ پھر مجھے PDF فائل میں گناہان کبیرہ جلد دوم نہیں مل رہی تھی تو میں نے فزیکل فارم میں اٹھائی، اور یہ آج کے بعد سے جتنی بھی آڈیوز بنامے گناہان کبیرہ ڈالی جائیں گی وہ سب کی سب جلد دوم سے ہوں گی۔ وہ الگ بات ہے کہ تھمبنیل میں جلد سوم کا یعنی جلد نمبر 3 کا پارٹ آگے سے مینشن ہوگا۔ امید کرتی ہوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی۔ چلتے ہیں اب اپنی کتاب کی طرف۔ اس کتاب میں پہلا باب ہے کہ جس کی 14 گناہان کبیرہ بیان ہیں، اس کے علاوہ دوسرا باب کی پہلی فصل ہے کہ جس میں 15 گناہان کبیرہ ہیں، اور دوسرا باب دوسری فصل میں 3 گناہان کبیرہ ہیں۔ اسی طرح دوسری باب کی تیسری فصل میں 5 گناہان کبیرہ ہیں۔ خاتمے میں پہلا حصہ توبہ کے حوالے سے اور دوسرا حصہ جگانے والی حکایتوں کے حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ بہت ہی لینتھی بکس ہیں اور مجھے سننے کو یہ ملتا ہے کہ اتنی لمبی بک آج کل کی زمانہ بہت فاسٹ ہے، سنا نہیں جا رہا، کیونکہ بہت صراحت کے ساتھ اس میں چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو میں اس میں بہت ہی چن کے چیزیں بیان کرتی ہوں۔ جن کو بہت زیادہ ڈیٹیلز چاہیے وہ اس کتاب سے خود سے رجوع کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں پہلے گناہ کی طرف، جہاد سے بھاگنا۔ اس شرعی جہاد سے بھاگنا کہ جہاں دشمنوں کی تعداد دوگنی سے زیادہ نہ ہو۔ 27واں گناہ کبیرہ ہے جس کا نص صریح میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے کبیرہ ہونے کی تصریح ان حدیثوں میں کی گئی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام سے ملی ہیں۔ اس کے کبیرہ ہونے پر سورہ انفال کی آیت نمبر 16 سے دلیل دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے: اے ایمان والوں، جب تم ان کفار کے قریب پہنچو جو تم سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے ہوں تو ان کی طرف پیٹھ مت کرنا، یعنی کہ بھاگ مت جانا، اور جو کوئی اس وقت بجز جنگی مصلحت اور ہتھیار درست کرنے یا مسلمانوں کی کسی جماعت کی پناہ لینے کی غرض سے ہٹے، نہ کہ انہیں پیٹھ دکھائے، وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہوگا اور دوزخ میں جائے گا، اور وہ واپسی کی بہت بری جگہ ہے۔ شرعی جہاد 2 قسم کا ہوتا ہے: ابتدائی اور دفاعی جہاد۔ ابتدائی جہاد یہ ہے کہ اسلام کی طرف بلانے اور مسلمانوں کا عدل پھیلانے کے لیے کافروں سے لڑائی شروع کی جائے۔ یہ جہاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام علیہ السلام یا ان کے خاص نائب کے حکم کے بغیر نہیں لڑا جا سکتا، اس لیے اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں اس قسم کے جہاد کی شرعی اجازت نہیں ہے۔ دفاعی جہاد یہ ہے کہ جب کفار اسلامی ممالکت پر حملہ کر کے اسلام کی بنیاد اور نشانات کو مٹا دینا چاہیں، یا یہ چاہیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت پر حملہ کر کے ان کا مال و دولت لوٹ لیں اور ان کی جان و مال پر زیادتی کریں، تو تمام مسلمانوں پر ان کافروں کے حملے سے بچاؤ اور ان کی زیادتیوں کی روک تھام اور ان سے جنگ واجب ہو جاتی ہے۔ جہاد کی اس قسم میں امام یا پھر ان کے نائب کی اجازت کی شرط نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے گناہ کی طرف، جو ہے ہجرت کے بعد اعرابی ہونا۔ 28واں گناہ کہ جسے کبیرہ کہا گیا ہے، ہجرت کے بعد اعرابی ہو جانا، یعنی اسلام لانے کے بعد جاہلیت کی قدیم حالت کی طرف پلٹ جانا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد اعرابی ہو جانا اور شرک ایک ہی چیز ہے۔ یہاں اگر ہم ہجرت کی بات کریں تو 2 گروہوں پر ہجرت واجب ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو دین کے مسائل اور احکام سے بے خبر ہیں اور وہ جس جگہ پہ رہتے ہیں
وہاں کوئی دینی عالم نہیں ہے کہ جس کے پاس جائیں، انہیں ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں وہ کسی دینی عالم تک پہنچ سکیں اور اس سے ضروری مسئلے پوچھ سکیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو کفر کے علاقوں میں آباد ہیں اور کفر اور مشرکین کی مزاحمت اور رکاوٹوں کے باعث اپنی دینی فرائض کی انجام دہی سے مجبور۔ ان کے لیے واجب ہے کہ وہ ایسے مقام پر چلے جائیں جہاں انہیں دینی آزادی حاصل ہو۔ شیعوں کے فقیہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے۔ واجب، مستحب اور مباح ہجرت۔ علامہ ہلی علیہ الرحمہ کتاب منتہی میں فرماتے ہیں کہ ہجرت کی 3 قسمیں ہیں: واجب، مستحب اور مباح۔ ہجرت اس شخص پر واجب ہے کہ جو مسلمان ہو، کفار کے علاقے میں رہتا ہو، کفار کی مزاحمت کی وجہ سے دینی فرائض انجام نہ دے سکتا ہو اور ہجرت کرنے میں بیماری جیسی کوئی رکاوٹ بھی نہ رکھتا ہو، یہ واجب ہے۔ ہجرت اس مسلمان کے لیے مستحب ہے کہ جو کفر کے علاقے میں آباد ہے لیکن وہ اپنا دین ظاہر کر سکتا ہے اور اپنے فرائض دینی انجام دے سکتا ہے، اور ہجرت میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں رکھتا کہ جو ہجرت کرنے میں کوئی رکاوٹ رکھتا ہے تو اس کے لیے مستحب بھی نہیں بلکہ وہاں پر ہجرت مباح ہو جاتی ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں کفر کے علاقے میں جاتا ہوں۔ یہ سند ہے سماد السمدی نے۔ انہوں نے امام صادق کی خدمت میں عرض کیا کہ میں کفر کے علاقے میں جاتا ہوں اور وہاں ٹھہرتا ہوں، اور مجھ سے بعض مومن کہتے ہیں کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، کیونکہ اگر تو کفر کے مقام پہ مر گیا تو تیرا حشر کافروں کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے سماد، جب تو غیر اسلامی علاقے میں جاتا ہے تو کیا اس وقت ہم اہل بیت کی ولایت کا ذکر کرتا ہے، لوگوں کے سچے دین کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، وہاں مجھے مکمل آزادی ہے، وہاں کے لوگ سچ بات سنتے ہیں، قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو امام نے کہا کہ اگر تو اسلامی ملک میں رہے کیا تب بھی تجھے آزادی ہے؟ کیا تو حکم الہی ظاہر کر سکتا ہے، لوگوں کو بلا سکتا ہے؟ وہ بولا اے مولا میں نہیں کر سکتا، یعنی تقیہ سخت ہے، کسی کو آپ اہل بیت علیہ السلام کا نام لینے تک کی جرت نہیں۔ تو امام نے کہا کہ اگر تو باہر کے ملکوں میں جا کر مر جائے گا تو قیامت میں تو ایک پوری امت کی طرح محشور ہوگا، یعنی کہ ایک شخص کے جو ایک بہت بڑی قوم کے برابر ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو امت واحدہ ہیں، اور اس دن تیری پیشانی تیرے ایمان کے نور سے چمکے گی۔ کتاب وسائل الشیعہ، اس میں جہاد کا کتاب ہے، صفحہ 440۔ دین کے احکام سے ناواقفیت اعرابیت ہے۔ اعراب کی مذمت میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اعرابیت، بدو پن اپنی جگہ کوئی ناپسندیدہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کی مذمت دراصل ایمان نہ رکھنے، خدائی احکام نہ جاننے اور ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اس لحاظ سے جو مسلمان دینی باتیں جاننے اور شرعی مسئلے سیکھنے سے گریز کرتا ہے اور جن دینی جلسوں میں دینی مسئلے اور دینی باتیں بیان کی جاتی ہیں ان میں شرکت سے کتراتا ہے، در حقیقت اعرابی ہو گیا، اور جو کچھ اعرابی ہونے کی مذمت میں آیا ہے وہ سب اس پہ صادق آتا ہے، چاہے وہ شہر میں ہی کیوں نہ رہتا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دینی مسائل جاننے کی کوشش کرو، بے شک تم میں سے جو کوئی دینی باتیں نہیں جانتا وہ اعرابی ہے۔ خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے ہر جماعت میں سے کچھ لوگ اس بات کے لیے سفر کیوں نہیں کرتے کہ وہ دینی مسائل کا علم حاصل کریں، واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں، شاید وہ لوگ احکام کی مخالفت سے ڈر بھی جائیں۔ اس لحاظ سے اعرابی وہ شخص ہے کہ جو اصل ایمان حاصل نہیں کرتا اور دینی فرائض نہیں پہچانتا۔ جتنی آیتیں، روایتیں اور فقیہوں کی باتیں بیان ہوئی ان سے معلوم ہوتا ہے کہ تعرب سے مراد ہے خدائی تعلیمات اور انسانی کمالات سے ناواقفیت کے ویرانے میں رہنا، ہمیشہ کی نیکی سے محرومی، دنیا کی فنا ہونے والی زندگی پر قناعت، حیوانی خواہشات سے دل خوش کرنا، خدا کی معرفت حاصل کرنے اور نیکی تک پہنچنے کی حالت میں نہ ہونا، کسی گناہ اور ایسے خراب کام سے پرہیز نہ کرنا کہ جو آخرت کے عذاب کا سبب ہو سکتا ہے، اور ایسے نیک کام کی طرف توجہ نہ کرنا کہ جس سے ہمیشہ کا ثواب ملتا ہے، تعرب ہے۔ ہجرت حقیقت میں اس حالت کی ضد ہے۔ تعرب بعد ہجرت آگہی کے بعد حالت اعرابی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس نیک عمل سے مدت تک متعلق رہا ہو اسے ترک کر دینا، منہ موڑ لینا، تعرب بعد ہجرت کی ایک قسم ہے۔ البتہ تعرب کی یہ قسم اس صورت میں حرام ہے کہ جبکہ اس نیک کام کو جان بوجھ کر ترک کر دیا ہو، سستی یا رکاوٹوں کی وجہ سے نہ چھوڑا گیا ہو۔ اگلا ہے ظالموں کی مدد۔ 29واں گناہ کبیرہ دشمنوں کی مدد کرنا ہے، جیسے کہ گناہ کبیرہ کی بابت فضل بن شازان نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ظالموں کی
مدد کرنا اور ان سے ملاپ رکھنا گناہان کبیرہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظالم بادشاہوں کے کاموں میں شریک ہونا، ان کی مدد کرنا اور ان کے مقاصد کے حصول میں دوڑ دھوپ کرنا کفر کے برابر ہے، اور ان کو عمدن دیکھنا گناہان کبیرہ ہے کہ جس کی سزا جہنم ہوگی۔ ظالموں کی قسمیں۔ ظلم کا مطلب ہے خدا کی لگائی ہوئی پابندیاں توڑ دینا اور ان باتوں کی مخالفت کرنا کہ جو پہلا، خدا کے بارے میں خدا کی حدود توڑ دینا، مثلاً مشرک ہونا، جیسے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 13، سچ مچ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یا خدا کی نشانیوں کو جھٹلانا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں کہ ان سے انکار کرنے والے ظالم ہیں، اور جس بات پر عقل اور شرع کی روح سے اعتقاد رکھنا واجب ہے اس کے پورے طور پر قبول نہ کرنا اور نہ ماننا ظلم ہے۔ دوسرا ہے دوسروں کے بارے میں خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرنا، اور وہ ہے کہ دوسرے کو ستانا، دکھ دینا اس کی ذات کے لحاظ سے، جیسے مارنا، مار ڈالنا، قید کر دینا، عزت و آبرو کے لحاظ سے جیسے گالی دینا، غیبت کرنا، الزام لگانا، بے عزتی کرنا، مال کے لحاظ سے جیسے مالک سے اس کا مال کسی استحقاق کے بغیر لے لینا یا اس کا جو حق ثابت ہو چکا ہے وہ نہ دینا، تمام ناجائز قبضے جن میں سب سے زیادہ بڑا خلافت کے منصب کا دبا بیٹھنا ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کا ایک واضح حق تھا، لیکن ظالم خلیفاؤں بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں نے دبا لیا، اور اس کی مثال انصاف کی کرسی پر عادل مجتہد کے سوا کسی اور کا بیٹھنا۔ ایسا ظالم بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ کہ جس کا پیشہ اور وتیرہ ہی ظلم ہوتا ہے جیسے ظالم حاکم اور راہزن، اور دوسرا وہ کہ جس سے دوسرے پر اتفاقاً ظلم ہو جائے۔ مذکورہ بالا ہر قسم کے بارے میں احکام شریعت جاننے کے لیے 4 وضاحتیں کی جاتی ہیں۔ پہلا ہے ظالم کے ظلم میں شرکت۔ اس ظالم کے ظلم میں مدد کرنا کہ جس کا پیشہ ہی ظلم کرنا ہے بلا شبہ گناہ کبیرہ ہے، مثلاً اس کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا جائے کہ مظلوم کو مارے، یا اسے قلم دے دیا جائے کہ ظلم کا حکم لکھ دے یا ظلم کے حکم پر دستخط کر دے، یا مظلوم کو پکڑ لے تاکہ ظالم اسے مارے یا مار ڈالے یا قید کر لے، وغیرہ وغیرہ۔ ظالم کی یہاں پر تعریف کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ظالم کا کوئی عہدہ قبول کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ بھی ظلم میں ہی شمار ہوتا ہے۔ وہ مواقع کہ جب حکومت قبول کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ ظالم کی طرف سے حکومت قبول کرنا 2 موقعوں پہ جائز ہے، بلکہ کچھ موقعوں پر تو واجب بھی ہو جاتا ہے، چنانچہ پہلا موقع تقیہ یا مجبوری ہے کہ اگر قبول نہ کرے تو جان، مال اور عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسی طرح کبھی کبھی حکومت کے بعض عہدے قبول کرنا کچھ لوگوں کے لیے واجب ہو جاتا ہے، وہ اس صورت میں کہ جب کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ اگر وہ فلاں عہدہ قبول کر لیتا ہے تو دین کی ایک بہت بڑی خرابی دور کر سکتا ہے یا کوئی ایسی بات روک سکتا ہے کہ جسے شرع نے ممنوع قرار دی، لیکن ایسے موقع بہت کم آتے ہیں کیونکہ ان کی بنیادی شرط اس دلی اطمینان کا حاصل ہونا ہے کہ سب منصب قبول کر لینے کے بعد اس سے کسی قسم کا ظلم و گناہ سرزد نہیں ہوگا، وہ انصاف اور خدائی فریضے کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اس اطمینان کا حاصل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ حکومت میں بڑے بڑے خطرات پوشیدہ رہتے ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا کٹھن ہے۔ دوسرا، ظلم کے علاوہ معاملات میں ظالم کی مدد کرنا۔ ظلم کے علاوہ ظالم کی دوسری باتوں مثلاً خدمت گزاری یا کپڑوں کی سلائی یا ظالم کے لیے مکان بنانا یا خزانچی بننے، اس کے مال کی حفاظت کرنے اور ایسی ہی کاموں میں مدد کرنے کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا، کبھی یہ کام حرام کا پہلو لیتے ہیں، مثلاً ظالم ایسی زمین پر معمار کو عمارت بنانے کا حکم دیتا ہے جس پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، یا درزی کو سینے کے لیے ایسے کپڑا دیتا ہے جو لوگوں سے زبردستی چھینا ہے، یا لوگوں کا مال زبردستی حاصل کر کے اپنے لیے نگہبان سے اس کی نگہبانی کرواتا ہے۔ اس قسم کی مدد کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا کہ بہت سی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے کام بھی حرام ہوتے ہیں جن میں حرام کا تو کوئی پہلو نہ ہو، لیکن ان کی یہ صورت ضرور ہو کہ اگر ظالم کی طرف سے کوئی انہیں قبول کر لے تو بظاہر ظالموں کی مددگار میں شمار ہوگا، ظالم کی قوت اور شوکت کا سبب ہوگا، اس کا نام ظالموں کی فہرست میں لکھا جائے گا اور وہ لوگوں کے حقوق چھیننے والوں میں شامل سمجھا جائے گا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو کوئی اپنا نام بنی عباس کی حکومت میں درج کرائے گا خدا اسے قیامت میں سور کی شکل میں اٹھائے گا۔ کتاب وسائل الشیعہ
کتاب تجارت باب 71 صفحہ نمبر 547۔ تیسرا کہ مدد جو حرام نہ ہو، ظلم کو تقویت نہ دے، نہ اس کے نظام میں شمار ہو۔ تیسری قسم ان کاموں کی ہے کہ جن کا کوئی پہلو حرام نہیں ہے، ان سے ظالم کو تقویت بھی نہیں ملتی، ان کی وجہ سے کوئی ظالم کی تنظیم میں برائے نام بھی شمار نہیں ہوتا۔ مثلاً اپنی کار انہیں ٹھیکے پر دیتا ہے، پاک اجناس خوردنی ایک شہر سے دوسرے شہر کو لے جانے کے لیے ان سے کرائے پر لیتا ہے۔ مثلاً وہ مزدور اور کاریگر کے جو کسی ظالم کا گھر بنانے کا کام کرتے ہیں مزدوری لیتے ہیں۔ اگرچہ اس تیسری قسم کے کاموں کو سب لوگ تو حرام نہیں مانتے جیسا کہ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے، لیکن ان کے ترک کر دینے میں زیادہ احتیاط ہے، کیونکہ ان موقعوں پر انسان کا دل ظالم کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور پھر وہ بڑے خطرے میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صفوان جمال سے فرمائش۔ صفوان بن مہران جمالی کوفی امام صادق علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا صحابی تھا، پرہیزگار انسان تھا اور وہ کرائے پر اونٹ چلا کر زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت سے اونٹ تھے۔ وہ کہتا تھا، ایک دن میں امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے کہا کہ کیا تم اپنے اونٹ اس شخص کو کرائے پر دیتے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں نہ لالچ سے، نہ دولت میں اضافے کی خاطر، نہ شکار، کھیل کود اور سیر تماشے کے لیے دیتا ہوں۔ خدا کی قسم چونکہ وہ حج کے سفر کے لیے مانگتا ہے اس لیے میں دے دیتا ہوں۔ میں خود بھی اس کی خدمت نہیں کرتا بلکہ اس کے ہمراہ اپنے غلام روانہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ تم کرائے کی رقم نقد لیتے ہو یا اس پر اور اس کے رشتہ داروں پر ادھار رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، میں وعدے پر لے لیتا ہوں، واپسی پر ادا کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب تک تمہارا کرایہ نہ ہو جائے ہارون اور اس کے رشتہ دار زندہ رہیں؟ تو میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، جو ان کی زندگی چاہتا ہے وہ انہی میں سے ہے اور جو ان میں شمار ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ کتاب وسائل الشیعہ کتاب تجارت باب 71 صفحہ نمبر 548۔ صفوان نے کہا کہ امام کے ایسا فرمانے کے بعد میں نے اپنے تمام اونٹ بیچ ڈالے۔ یہ خبر ہارون رشید کو بھی پہنچی۔ اس نے مجھے بلا کر پوچھا کہ میں نے سنا ہے تو نے اپنے اونٹ بیچ ڈالے؟ میں نے کہا، میں بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، میں خود اونٹ نہیں ہانک سکتا، میرے ملازم جیسے چاہے ویسے ان کی خبرگیری نگہبانی نہیں کرتے۔ تو ہارون نے کہا کہ نہیں، یہ بات تو نہیں، میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس کام پر مجبور کیا گیا ہے، یہ کام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اشارے پر ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے امام موسیٰ کاظم سے کیا کام؟ تو وہ بولا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اگر میرے ساتھ تمہارے اچھے چلن کا حق نہ ہوتا تو میں تمہیں مروا ڈالتا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ظالموں کی زندگی چاہتا ہے وہ گویا یہ چاہتا ہے کہ زمین پر خدا کی نافرمانی باقی رہے۔ چوتھا ہے غیر عادی ظالم کی مدد۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایسے ظالم کی ظلم میں مدد کرنا بھی حرام ہے جو ظلم پیشہ نہ ہو بلکہ اتفاقاً کسی ایک یا کئی موقعوں پر کسی شخص پر ظلم کر بیٹھے، کسی کا حق مار بیٹھے، اس کی آبرو ریزی کرے یا اس کا مال بے سبب چھین لے یا اس کا حق ادا نہ کرے۔ یعنی جب کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ فلاں شخص اس موقع پر ظالم ہے اور اس کے باوجود اس کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ اپنے ظلم کا مقصد حاصل کر لے، تو بے شک یہ مدد حرام بلکہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ خود ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ظلم سے روکنا چاہیے۔ جب کوئی مسلمان یہ دیکھے کہ کوئی ظالم کسی شخص پر ظلم کر رہا ہے تو ایسی صورت میں کہ نہیں عن المنکر کی شرائط موجود ہوں، اس پر واجب ہے کہ اسے روکے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ جب کہا گیا کہ اے رسول خدا، جب اس پر ظلم ہو تب تو ہم اس کی مدد کر دیں، لیکن جب وہ ظلم کرے تو ہم اس کی مدد کس طرح کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لو، ہرگز نہ چھوڑو کہ وہ ظلم کرے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھو حقیقت میں تم نے اس کی مدد کی ہے۔ انوار نعمانیہ جلد نمبر 3 صفحہ 44۔ یعنی کہ تم نے اسے گناہ کی کثافت میں آلود ہونے سے بچا لیا ہے۔ گناہ میں مدد کرنے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا کہ جو کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ابتدائی کام کرنا، مثلا شراب بنانے والے کو شراب بنانے کے لیے اپنے انگور فروخت کرنا۔ دوسرا ہے کوئی شخص حرام کام کے ابتدائی لوازمات تو مہیا کر دیتا ہے لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ شخص فعل حرام کا ارتکاب کرے، اس کے باوجود صورت کچھ ایسی ہے کہ اگر یہ انتہائی لوازمات فراہم نہ کرے تو فعل حرام واقع نہ ہو۔ مثلا انگور والا شراب بنانے والے کو اپنے انگور بیچ دیتا ہے، اس کی یہ نیت بھی نہیں کہ وہ شراب بنائے، لیکن شراب ساز کا انگور فروش پر دار و مدار ہے۔ اگر وہ انگور نہیں بیچے گا تو یہ بیکار ہو جائے گا، اس لیے کہ دوسری جگہ انگور نہیں ہے یا پھر لوگ انگور نہیں بیچتے یا اس کو دستیاب نہیں۔
ایسی صورت میں بھی انگور بیچنا قطعی حرام ہے، چاہے انگور فروش کی یہ نیت نہ ہو کہ وہ شراب سازی کے لیے انگور بیچے، کیونکہ ایسی صورت میں انگوروں کو فروخت عرف عام میں شراب سازی کی مدد ہوگی۔ تیسواں گناہ کبیرہ کہ جس کی تصریح کی گئی ہے وہ ہے مظلوموں کی مدد نہ کرنا اور ان پر ستم رانی کا نہ روکنا، جیسا کہ اعمش نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے جو روایت کی ہے اس میں یہ گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے، یعنی مظلوموں کی مدد نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ حقیقت میں مظلوم کی مدد کرنا عملی نہی عن المنکر ہے، اس لیے جو کوئی مظلوم کی مدد نہیں کرتا اس نے گویا خدا کا سب سے بڑا واجب حکم چھوڑ دیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی کسی دینی بھائی کو اس کے کچھ حالات میں اپنے پاس پناہ دے سکتا ہے، مثلا اس سے ظلم دور کرنے کے لیے پناہ دینا، لیکن اس سے پناہ نہیں دیتا اور قوت سے اس کی مدد نہیں کرتا، اس نے خدا کی مدد سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ یعنی خدا جو ہر مومن کا ولی ہے، مومن کی مدد ترک کرنے والے کا ولی نہیں ہے اور وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ مدد مانگنے والے پر مدد منحصر نہیں ہے۔ یہاں جاننا چاہیے کہ مظلوم کی مدد کا واجب ہونا اس مظلوم پر منحصر نہیں ہے کہ وہی کسی شخص سے مدد طلب کرے، بلکہ جسے بھی پتہ چلے اور جو کر سکتا ہو کہ مومن کے سر سے ظلم دور کر دے اس پر واجب ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس مظلوم نے مدد مانگی تو مدد لازمی طور پر واجب یعنی واجب موقدہ ہو جائے گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی شخص کی یہ فریاد سنے کہ اے مسلمانوں میری فریاد کو پہنچو اور وہ اسے قبول نہ کرے اور اس کی فریاد رسی نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جہاد و وسائل باب 59 صفحہ نمبر 436۔ مظلوم کی مدد مومن سے ہی مخصوص نہیں ہے، خصوصیت سے مظلوم مومن کی ہی مدد کرنا واجب نہیں بلکہ اس موقع سے متعلق دلیلوں اور نہی عن المنکر کے وجوب کی عام دلیلوں سے امکانی صورت میں مظلوم کی مدد کرنا واجب ہے، چاہے وہ مظلوم شیعہ نہ ہو، مسلمانوں کے دوسرے فرقوں بلکہ کافر غیر حربی یا حیوان پر بھی ظلم ہوتا ہو تو نہی عن المنکر کی روح سے واجب ہے کہ مسلمان اس کا سد باب کرے اور اس کو دور کرے۔ شیخ طوسی حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بوڑھا عبادت گزار نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دو لڑکوں نے ایک مرغا پکڑ لیا ہے اور اس کو نوچ رہے ہیں۔ وہ مرغا چیخ چلا رہا تھا، پھر بھی وہ عابد بدستور نماز میں لگا رہا اور اس نے اس مرغے کو نہیں بچایا اور نہ ہی بچوں کو روکا۔ اس پر خدا نے زمین کو وحی بھیجی اور حکم دی کہ اس عابد کو نگل جا، اور وہ عابد دنیا کے اختتام تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ مظلوموں کی مدد کرنے اور مومنین کی ضروریات رفع کرنے کے لیے پوری کوشش کرنے کی اہمیت اور ثواب عظیم کے متعلق بہت سی روایات ملتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے مجبور مومن بھائی کی سخت پریشانی میں مدد کرے گا، اس کا دکھ ہٹائے گا، اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرے گا، خدا اس سلوک کے عوض اس کے لیے 72 رحمتیں واجب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک اسے بخش دے گا جس کی بدولت اس کا دنیاوی کاروبار سنور جائے گا اور سدھر جائے گا، اور باقی 71 رحمتیں قیامت میں اس کے خوف اور سختیوں کے لیے جمع رکھے گا۔ وسائل الشیعہ کتاب الامر بالمعروف باب نمبر 29۔ واضح ہو کہ جو شخص کسی مظلوم پر سے ظلم دور کرنے یا مومنوں کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ثواب آخرت ملنے کے علاوہ اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی حاجتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اس بارے میں بھی بہت سی روایتیں اور شہادتیں ملتی ہیں۔ 31واں گناہ ہے جادو، گناہ کبیرہ کہ جس کی تصریح کی گئی ہے۔ جادو کبیرہ ہے کیونکہ خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کا ایک حصہ ہے۔ پوری آیت یوں ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ اس منتر کے پیچھے پڑ گیا کہ جس کو سلیمان علیہ السلام کے زمانہ سلطنت میں شیاطین جپا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کفر اختیار نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر اختیار کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور وہ چیزیں کہ جو ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں پر بابل میں نازل کی گئی تھیں، حالانکہ دونوں فرشتے کسی کو سکھاتے نہیں تھے جب تک یہ نہیں کہہ دیتے کہ ہم دونوں تو فقط ذریعہ آزمائش ہیں، بس تم اس پر عمل کر کے بے ایمان نہ ہو جانا۔ اس پر بھی ان سے وہ دو ٹوٹکے سیکھتے تھے تاکہ میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیں، حالانکہ خدا کے حکم کے بغیر وہ اپنی ان باتوں سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ لوگ ایسی باتیں سیکھتے تھے کہ جو خود انہی کو نقصان پہنچاتی تھی اور کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی تھی، باوجود کہ وہ جان چکے تھے کہ جو شخص ان برائیوں کا خریدار ہوا وہ آخرت میں بے نصیب ہے اور
اور بلا شبہ وہ معاوضہ بہت ہی برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش کہ وہ اس کی سوچ سمجھ لیتے۔ یہ دوسرا سورہ آیت نمبر 102 میں وارد ہوا ہے۔ تفسیر المیزان میں کہا گیا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں میں جادو کا مدتوں تک رواج رہا اور وہ اس کی ابتدا حضرت سلیمان سے ہی سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ سلیمان کی سلطنت جنوں، انسانوں، حیوانوں، وحشیوں یعنی جنگلی جانوروں اور پرندوں پر قابو اور تمام خلاف معمول کام سب جادو کا نتیجہ تھے، جس کا ایک جز ان کے ہاتھ بھی آ گیا۔ جادو کے دوسرے حصے کو وہ بابل کے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت سے متعلق اور منسوب سمجھتے تھے، اس لیے قرآن مجید حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ان کی بات کی تردید کرتا ہے، کیونکہ جادو سے مراد موجودات عالم پر اس وضع کے خلاف قابو پانا ہے کہ جو خدا نے ان کی فطرت قرار دے دی تھی اور جسے جانداروں کے خیالات و جذبات کی علامت بنا دیا تھا۔ لہٰذا یہ سحر ایک طرح سے خدا کی نافرمانی ہے اور سلیمان علیہ السلام معصوم پیغمبر ہیں، ان کا پاک وجود خدا کی نافرمانی سے بری ہے، اس لیے خدا فرماتا ہے کہ سلیمان ہرگز کافر نہیں ہوئے، لیکن شیطانوں نے کفر اختیار کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کفر کی حد میں آتا ہے اور جادوگر کو آخرت میں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 گروہ بہشت میں داخل نہیں ہوں گے: شرابی، جادوگر اور قطع رحم کرنے والا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جادوگر خدا سے انکار کرنے والے کی مانند ہے اور کافر کی جگہ دوزخ میں ہے۔ جو مسلمان جادو کرتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسے مار ڈالنا چاہیے، اور اگر کوئی کافر جادو کرتا ہے تو اسے قتل نہیں کرنا چاہیے بلکہ حاکم شرعی جتنی مناسب مقدار سمجھے اسے سزا دے سکتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہانت آنے والی باتوں کی خبر دینا اور پیشن گوئی کرنا ہے، اس خیال سے کہ یہ خبریں اس تک جنوں کے بعض گروہوں سے پہنچی ہیں، یا اس خیال سے کہ وہ ان اسباب کی روح سے جنہیں وہ پہچانتا ہے ان سے آنے والے واقعات کو جان لیتے ہیں۔ مثلاً سوال کرنے والے کے الفاظ، حالات، طور طریقے سے بعض پیش آنے والی یا اس قسم سے چھپی ہوئی باتوں کا سراغ لگا سکتا ہے۔ صاحب نہایہ کہتے ہیں کہ کہانت کی اس قسم کو عراف کہتے ہیں، لیکن فقیہوں میں یہ مشہور ہے کہ کاہن وہ شخص ہوتا ہے کہ جسے رائے دینے والا جن کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو اسے خفیہ باتوں کی اطلاع دیتا ہے، مثلاً فلاں چرایا ہوا مال کہاں رکھا ہے، یا اس کا چور کون ہے، یا کھویا ہوا انسان کہاں ہے، یا فلاں شخص کا قاتل کون ہے، یا اسے آنے والی باتوں کی خبر دیتا ہے جو پیشن گوئی کی قسم ہے۔ تمام فقیہوں کا اس پر اتفاق ہے کہ کہانت حرام ہے، جس طرح جادو سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، عمل کرنا یعنی جادو کرنا، جادوگر کے جادو پر عمل کرنے کے لیے اس کے پاس جانا حرام ہے، اسی طرح کہانت سیکھنا، اس پہ عمل کرنا، کہانت کے لیے کاہن کے پاس جانا بھی حرام ہے، بلکہ بعض فقیہوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ کہانت بھی جادو ہی کی ایک قسم ہے۔ یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ کہانت وغیرہ کے حرام ہونے میں خوبیاں اور بھلائیاں ہیں۔ مثلاً خدائے دانا نے یہ نہیں چاہا کہ انسان آنکھ سے اوجھل اور آئندہ کے واقعات اور حادثات سے آگاہ ہو، اور اس کے نہ جاننے میں بھلائی ہے، کیونکہ اگر کوئی حادثہ اچھا اور مرضی کے مطابق ہے تو اسے جلدی جان کر مر نہیں جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نیک واقعہ، دعا اور صدقہ جیسے کسی اچھے کام کے ادا کرنے پر منحصر ہو، جنہیں اگر وہ بجا نہ لایا تو محروم رہ جائے اور وہ نیک کام یا حادثہ واقعی نہ ہو۔ اگر وہ حادثہ برا یا پھر مرضی کے خلاف ہوا تو اسے جان کر سخت تکلیف ہوگی، یا ممکن ہے کہ وہ یقینی حادثہ نہ ہو اور اس میں بدا واقع ہو جائے، کیونکہ بہت سے متوقع حادثے دعا، صدقے اور نیک کاموں کی برکت سے ختم ہو گئے ہیں، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے بلا توبہ اور دعا کی وجہ سے دور ہو گئی تھی، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ نمبر 37 آیت نمبر 140 سے 149 تک میں آپ پڑھیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تیسرا ہے شوبدہ کسی ایسی چیز کو کہ جس کی کچھ بھی حقیقت اور اصلیت نہ ہو،
تیز حرکت کی مدد سے اس طرح دکھانے کو کہتے ہیں کہ دیکھنے والا اسے خارج میں دیکھ سکے۔ جس طرح آنکھ کو گھمایا جاتا ہے تو آنکھ کو اس کا ایک چکر نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ مثلاً جو شخص کار یا کشتی یا ریل پر سوار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ٹھہرا ہوا اور زمین اور دریا کو حرکت کرتا ہوا دیکھتا ہے۔ شوبدہ بھی غیر واقعی باتوں کو حقیقی بنا کر دکھاتا ہے۔ تمام فقی اس بات پر متفق ہیں کہ شوبدہ نظر بندی حرام ہے اور جادو کی ایک قسم ہے، چنانچہ حدیث استجاج میں حضرت امام صادق علیہ السلام نے شوبدے کو جادو کی قسم بتایا ہے، اور اہل فن نے جادو کی جو خصوصیات اور قسمیں بتائی ہیں ان میں شوبدہ بھی شامل ہے۔ تسخیرات فرشتے یا جن یا انسانی روحوں یا تمام حیوانات وغیرہ کو تابع کرنا ہے، جو سب حرام اور جادو کی قسم ہے۔ شیخ مقاصد میں فرماتے ہیں کہ جو تعریفیں جادو کی جاتی ہیں ان کا اطلاق تسخیرات کی تمام قسموں پر بھی ہوتا ہے۔ پانچواں ہے قیافہ، ایک شخص کو دوسرے کے نسبت میں ملانا قیافہ ہے۔ یہ بات اس میزان معیار کے خلاف ہے کہ جو پاک شریعت نے نسب کے ثبوت اور ایک دوسرے سے الحاق کے لیے مقرر کی ہے۔ مثلاً اپنے علم کی روح سے قیافہ شناس یہ فیصلہ دے دیتا ہے کہ فلاں شخص کا بیٹا یا بھائی ہے، جبکہ شرعی میزان معیار کے مطابق وہ اس کا بیٹا یا بھائی نہیں ہے۔ یا کوئی کہے کہ فلاں شخص کا بیٹا نہیں ہے، جبکہ وہ شرعی قانون کے مطابق اس کا بیٹا ہے۔ اس قسم کی قیافہ شناسی جادو سے ملتی ہے اور تمام فقیہوں کے نزدیک یہ حرام ہے۔ چھٹا ہے تنجیم یعنی ستارہ شناسی۔ تنجیم آفرینش کے متعلق حادثات کی پکی خبر دینے کو کہتے ہیں، جیسے اناج کی مہنگائی، سستائی، کمی زیادتی، بارش کی کمی زیادتی وغیرہ، اور طرح طرح کی نیکی بدی، فائدے نقصان کی خبر دینا، جبکہ ان باتوں کو قطعی آسمانوں کی حرکت اور ستاروں کے تعلق سے سمجھیں اور اس دنیا پر ان اجرام اور افلاک کے اثرات جانیں۔ لیکن یہ جائز ہے کہ ان باتوں کو ممکن سمجھ کر ان کی اطلاع دے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور آسمانوں کی حرکتوں اور ستاروں کی نسبتوں کا یقینی اثر اور نتیجہ نہ سمجھے، بلکہ خدا کو اصلی مؤثر اور مسبب الاسباب جانے۔ چنانچہ سورج گہن، چاند کی منزلیں، ستاروں کے ایک دوسرے کے پاس آنے یا دور ہو جانے کی خبر دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ اس قسم کی خبریں باریک حساب سے ملتی ہیں کہ جو آسمانوں اور ستاروں کی حرکتوں، ان کے راستوں، رفتاروں سے معلوم کیا جاتا ہے۔ اصول اور قاعدے اتنے پکے ہیں کہ ان میں غلطی نہیں ہوتی، اور اگر منجم سے ان باتوں کی خبر دینے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے تو حساب سے اس کی غلطی بھی مٹ جاتی ہے۔ لیکن غرض عالم ایجاد کے حادثات کو آسمانوں کی حرکات اور ستاروں کے باہمی تعلقات کے اثرات سمجھتے ہوئے ان کی پورے یقین سے اطلاع دینا، کہ جس میں آپ کو یہ نہ ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے، یقین سے اطلاع دینا یہ حرام ہے، اور علم نجوم کی یہ قسم پھر جادو میں شامل ہو جاتی ہے۔ جادو کا توڑ، بہت سے فقیہوں نے یہ فرمایا ہے کہ دوسرے کے جادو کو جادو سے توڑنا جائز ہے۔ مثلاً اگر کوئی جادوگر پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ جائز ہے کہ اسے جادو کر کے رسوا کر دو، یا اگر کوئی جادوگر کسی شخص پر جادو کرتا ہے یا کسی شخص کو باندھ دیتا ہے تو یہ جائز ہے کہ جادو سے اس کا عمل ختم کر دو اور اس شخص کو کھول دو۔ روایت میں ہے کہ عیسیٰ بن سقفی حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور اس نے آپ سے عرض کی کہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، میں ایک جادوگر ہوں، میری روزی جادوگری کے معاوضے سے چلتی ہے اور اسی مال سے میں نے حج کیا۔ خدا نے مجھ پر احسان کیا کہ میں آپ کی زیارت کو آیا اور میں اپنے عمل سے بہت شرمندہ ہوں، کیا میرے اس جادو کی وجہ سے میری کوئی تلافی کا کوئی طریقہ ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا حل ولا تعقد۔ امام کے اس کلام کا جو ظاہری مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جادو سے دوسرے کا جادو دور کرو اور کبھی کسی پر جادو شروع نہ کرنا۔ کتاب وسائل الشیعہ، کتاب تجارت۔ اب 32واں گناہ کبیرہ اسراف، جس کی صراحت کی گئی ہے فضول خرچی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں کہا گیا ہے کھاؤ اور پیو اور جو کچھ تمہارے لیے حلال بتایا گیا ہے، لیکن حد سے نہ گزرو۔ در حقیقت خدا حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، خدا فضول خرچوں کو دشمن سمجھتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں خدا فرماتا ہے کہ فضول خرچی مت کر اور اپنا مال برباد نہ کر، در حقیقت فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں اور دوزخ میں ان کے قریب ہیں، اور شیطان نے اپنے پروردگار اور اس کے بے حساب نعمتوں کو سخت جھٹلایا ہے۔ آیت نمبر 27۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ در حقیقت خدا اعتدال کو پسند کرتا ہے اور فضول خرچی کو برا سمجھتا ہے، یہاں تک کہ تیرے چھوارے کی گٹھلی پھینکنے کو بھی ناپسند کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی کام آ جاتی ہے۔ چنانچہ عرب میں چھوارے کی گٹھلی اونٹ کی خوراک ہوتی ہے، اس طرح تیرے پینے کے بعد بچے ہوئے پانی کو پھینکنا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ بھی بعض موقعوں پر کام آ جاتا ہے۔ نکاح و وسائل فن نفقات باب نمبر 25 صفحہ 143۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی بندے کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے میانہ روی اور زندگی کے اچھے انتظام کے لیے الہام فرماتا ہے، یعنی اس کے دل میں معتدل روش اور زندگی کا اچھا سلیقہ ڈال دیتا ہے، فضول خرچی اور بد تدبیری سے اسے دور کر دیتا ہے۔ فضول خرچی کے معنی اور اس کی قسمیں۔ فضول خرچی کے معنی حد سے بڑھ جانے کے ہیں، یا تو یہ مقدار کے لحاظ سے ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے جہاں شرع یا عقل کی روح سے مناسب نہیں ہوتا، چاہے وہ ایک درہم ہی کیوں نہ ہو، یا یہ کیفیت کے لحاظ سے ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر پیسے خرچ کیا جاتا ہے جہاں کرنا تو چاہیے لیکن جتنا چاہیے اس سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص 500 تومان کا ایک جوڑا یعنی لباس خرید کر پہنے، جبکہ اس کی وضع اور شان کے لحاظ سے 100 تومان کا لباس ہونا چاہیے تھا۔ بعض لوگوں نے ایسے موقع پر مال خرچ کرنے کو جہاں مناسب نہیں ہے ضیاع کہا ہے، اور جتنا خرچ کرنا مناسب ہے اس سے زیادہ خرچ کرنے کو فضول خرچی کہا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فضول خرچ کی 3 علامات ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے لیے جو کھانا مناسب نہیں ہے وہ کھاتا ہے، اس کے لیے جو پہننا مناسب نہیں ہے یعنی اس کے حال اور شان کے لائق نہیں وہ پہنتا ہے، اور اس کے لیے جس شے کا خریدنا مناسب نہیں وہ خریدتا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو نے جو لباس دنیا کی نظروں میں اپنی عزت رکھنے اور پہننے کے لیے تیار کیا ہے، اگر اسے کام کرنے کے وقت یا ایسی جگہ پہنے گا کہ جہاں اس کا پہننا مناسب نہیں ہے تو یہ فضول خرچی ہے۔ یہاں جاننا چاہیے کہ لوگوں کے لیے فضول خرچی ان کی شان، عزت، صحت، بیماری، جوانی، بڑھاپے کے لحاظ سے اور امیری، غریبی اور آمدنی کی زیادتی و کمی کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک خاص شخص کے لیے کہ جو سماج میں ایک خاص مقام اور شخصیت کا مالک ہے یا ایک خاص آمدنی رکھتا ہے، کپڑوں کی تیاری پر ایک خاص رقم خرچ کر دینا کوئی فضول خرچی نہ ہو، لیکن اس شخص کے لیے کہ جو ایسا نہیں ہے یہ فضول خرچی ہوگی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے اخراجات میں میانہ روی اختیار کرے گا، میں ذمہ لیتا ہوں کہ وہ کبھی بھی مفلس نہیں ہوگا۔ فضول خرچی کی 3 قسمیں ایسی ہیں کہ جو ہر حال میں حرام ہیں اور کسی بھی شخص، وقت یا مقام سے وہ مخصوص نہیں ہیں۔ اول، مال ضائع کرنا اور اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھانا، چاہے وہ مال کم ہی کیوں نہ ہو، جیسے چھوارے کی گٹھلی کو پھینک دینا جبکہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، یا برتن کا بچا ہوا پانی پھینک دینا جہاں پانی نہ ملتا ہو، اتنے ہی پانی سے ضرورت پوری ہو سکتی ہو، یا ایسا لباس پھاڑ ڈالنا یا پھینک دینا کہ جو ابھی اپنے یا دوسرے کے پہننے کے لائق ہو، یا کھانا بچا کے رکھنا اور دوسرے کو نہ دینا یہاں تک کہ وہ خراب ہو جائے، یا مثلاً دھوپ میں چراغ روشن کرنا اور کسی کمینے یا بچے کے ہاتھ میں مال دے دینا جو اس کی قدر نہیں جانتا اور اسے برباد کر دیتا ہے، اور ایسے مال ضائع کرنے کی دوسری مثالیں بھی موجود ہیں۔ دوسرے، بدن کو نقصان پہنچانے والی کھانے پینے کی اشیاء پر پیسہ صرف کرنا، مثلاً پیٹ بھرے پر کچھ کھانا جبکہ وہ نقصان دہ ہے، لیکن ایسی چیز پر پیسہ خرچ کرنا کہ جو جسم کے لیے نفع بخش ہے وہ فضول خرچی نہیں ہے۔ تیسرا کہ ایسی چیز پر پیسہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے جو شرع کی روح سے حرام ہے، جیسے شراب اور جوئے کے آلات خریدنا، طوائف اور گانے والے کی اجرت، حاکموں کو رشوت دینا، ایسی چیز پر پیسہ خرچ کرنا کہ جس میں ظلم ملا ہوا ہو یا کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہو۔ ایسے معاملوں میں 2 لحاظ سے حکم خدا کی مخالفت اور گناہ ہے، ایک تو اصل عمل کا گناہ ہونا اور دوسرے ان پر پیسہ خرچ کرنے سے فضول خرچی ہونا۔ کیا نیکی میں فضول خرچی ہوتی ہے؟ جو روایتیں اور آیتیں ایثار یعنی قربانی کی تعریف میں آئی ہیں ان میں سے کچھ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا چاہیے، پیسے والا اس حال میں ہو کہ خود اسے اس پیسے کی سخت ضرورت ہو اور چاہے اس پیسے کی مقدار اس کی پوری ملکیت کے برابر ہو
فضول خرچی نہیں ہے بلکہ پسندیدہ اور اچھی بات ہے، جیسے کہ آیت بتاتی ہے کہ انصار مہاجروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہوئے ایثار کر رہے ہیں، یعنی اپنے مال اور گھر اپنے آپ سے الگ کر کے ان کو دے رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ خود غریب ہیں اور اس مال کے محتاج ہیں، اور جو کوئی اپنے آپ کو کنجوسی سے دور رکھے گا وہ نجات پائے گا۔ سورہ حشر آیت نمبر 9۔ ایسی آیتیں اور روایتیں بھی ہیں کہ جو خرچ میں کفایت اور میانہ روی کا حکم دیتی ہیں۔ مثلاً یہ آیت ہے کہ بخشنے میں زیادہ کنجوسی نہ کر، اس آدمی کی طرح کہ جس کے ہاتھ گردن میں بندھے ہوں، اور جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب بھی کسی کو مت دے، اس شخص کی طرح کہ جو اپنا ہاتھ کھول دے تو پھر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے، کیونکہ زیادہ روکنے سے عقل مند تجھے ملامت کریں گے اور زیادہ بخشنے سے تو رنجیدہ اور حیران ہوگا، اور پھر تجھے ملامت زدہ اور حسرت ناک بیٹھنا پڑے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29۔ سورہ فرقان میں بتایا گیا ہے کہ خدا کے بندے وہی لوگ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی برتتے ہیں، بلکہ میانہ روی سے خرچ۔ شرح کافی میں طبرسی سے منقول ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ ایثار یعنی قربانی کی خوبی کی دلیلیں عام غریبی کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں، مثلاً اسلام کا ابتدائی زمانہ، اور کفایت کی دلیلیں فراغی اور فراغت کے زمانے سے متعلق ہیں، یا پھر لینے والے کے مختلف حالات کے لحاظ سے ہیں، یعنی بعض لینے والے اپنی بعض حیثیت اور حالت کی وجہ سے ایثار کے مستحق ہوتے ہیں اور کچھ اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کفایت شعاری سے کام لیا جائے۔ اسی طرح دینے والوں کے لحاظ سے بھی عمل مختلف ہونا چاہیے، یعنی جو لوگ یقین اور ایمان کامل کے درجے پر فائز ہیں، جن کا نفس مطمئن ہے، ان کے لیے ایثار کرنا مناسب ہے اور شایان شان ہے، لیکن جو لوگ ایسے نہیں ہیں بلکہ جو ممکن ہے کہ ایثار کے بعد پریشان اور بدحال ہو جائیں، ان کو کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے۔ اس کتاب کے مؤلف کے نزدیک مشہور قول ہی سب سے زیادہ پختہ ہے، اور نیک کام میں کوئی فضول خرچی نہیں مانی جاتی، یعنی کوئی شخص ذاتی لالچ سے نہیں، صرف خدا کی خاطر ایسے کام میں کہ جس میں وہ سمجھتا ہے کہ خرچ کرنے سے خدا خوش ہوگا، جو چاہے دے دے، فضول خرچی نہیں ہے، چاہے اپنی تمام ملکیت دے ڈالے۔ جو آیتیں اور روایتیں فضول خرچی کو حرام اور کفایت شعاری کو لازم بتاتی ہیں، وہ اس سے نہیں ٹکراتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر پوری دنیا میری ملکیت بن جائے اور ایک لقمے کے برابر ہو جائے اور میں اسے کسی ایک مومن کے منہ میں رکھ دوں، پھر بھی اپنے آپ کو فضول خرچ نہیں سمجھوں گا۔ اب تک جو کچھ ذکر ہوا ہے وہ مال کی فضول خرچی کے متعلق تھا، چونکہ لغت میں فضول خرچی کے معنی حد سے بڑھ جانا اور دور نکل جانے کے ہیں، اس لیے یہی معنی اعتقادی معاملات اور تمام انسانی اعمال اور کاموں میں بھی مراد لیا جائے گا۔ عقیدے میں فضول خرچی یہ ہے کہ اپنے اور دوسرے کے بارے میں اس بات کا اعتقاد کر لے کہ جو جھوٹ ہے اور مناسب نہیں، مثلاً فرعون کا اعتقاد اپنے خدا ہونے کے متعلق، جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ میں اپنے سوا تمہارا اور کوئی خدا نہیں جانتا، سورہ قصص آیت نمبر 38، اور خدا نے اسے حد سے بڑھ جانے والا کہا، جیسا کہ فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 83 کہ فرعون زمین میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا اور یقیناً زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ یا جو بات تصدیق کرنے اور ماننے کے لائق ہے اس کا یقین نہ کریں، مثلاً خدا، پیغمبروں کی نبوت، اماموں کی امامت، قیامت وغیرہ پر اعتقاد رکھنا اور ایمان لانا، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 127 میں خداوند عالم فرماتا ہے، اور جس نے حد سے تجاوز کیا اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لایا، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت سخت اور دیر پا ہے۔ کلیے کے طور پر لوگ جس کام میں بھی مشغول ہوں حد سے تجاوز نہ کریں، اور اس بات کی شرح اور تفصیل جاننے کے لیے کتاب معراج السعادہ، حلیۃ المتقین، سراج الشیعہ وغیرہ کی طرف رجوع کریں، جو پاک شریعت کی روح سے زندگی اور معاشرت کے آداب کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ 33واں گناہان کبیرہ غرور کرنا، کہ جو نص سے ثابت ہے کہ غرور ہے، اور شیخ انصاری نے بھی مقاصد میں مذکورہ روایت کو معتبر بتایا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند کا اعتبار صحیح سے کم نہیں ہے، اور عامش کی روایت میں بھی حضرت امام صادق علیہ السلام نے اسے گناہ کبیرہ شمار کیا ہے، اور یہ ایسا گناہ بھی ہے کہ جس کے لیے قرآن میں عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ زمر میں کہا گیا ہے کہ کیا مغروروں کے آرام کرنے کی جگہ دوزخ نہیں؟ آیت 60، یعنی اس میں شک نہیں کہ ان کی جگہ دوزخ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوزخ کے
دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو، مغروروں کی جگہ دوزخ بری جگہ ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 72۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام ایک خطبے میں فرماتے ہیں، شیطان کے متعلق خدا کی طرف سے جو کچھ ہوا اس سے نصیحت حاصل کرو۔ جس وقت اس کی عبادت کا طویل عمل، بے حد و بے حساب کوشش اور محنت بیکار ہو گئی، حالانکہ اس نے خدا کی 6000 سال تک عبادت کی تھی، اور یہ معلوم نہیں کہ یہ سال دنیاوی تھے یا آخرت کے۔ یہاں بتانا چاہوں گی کہ آخرت کا ہر دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ صرف ایک گھڑی کے غرور کے باعث کہ جو اس نے آدم کو دکھایا تھا، تو پھر ابلیس کے بعد کون ہے جو خدا کے عذاب سے بچ جائے، جبکہ اس نے شیطان کی ہی طرح خدا کی نافرمانی اور گناہ کا اقدام کیا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا نے جس بات پر ایک کو جنت سے نکال دیا، اسی گناہ پر انسان کو بہشت میں داخل کرے۔ در حقیقت آسمان اور زمین والوں کے لیے خدا کا حکم یکساں ہے۔ خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان یہ اجازت نہیں کہ وہ اس بات کو جائز قرار دے دے کہ جو اس سے مخصوص ہے اور جسے اس نے تمام دنیا والوں کے لیے حرام کر دیا ہے، یعنی غرور اور بڑک پن۔ چند لفظوں کے بعد مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قابیل کی طرح نہ بنو جس نے اپنے بھائی حابیل پر غرور کیا، حالانکہ خدا نے اس پر اسے کوئی فضیلت عطا نہیں کی تھی، صرف اپنے آپ کو بڑا جان کر ہی اس میں وہ دشمنی پیدا ہو گئی جو حسد سے جنم لیتی ہے۔ اس کے دل میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی، شیطان نے اس کے دماغ میں غرور کی ایسی ہوا بھر دی جس نے اسے ہمیشہ کی شرمندگی میں مبتلا کر دیا، اور قیامت تک تمام قاتلوں کے گناہ کا بوجھ اس کے سر پڑ گیا۔ نہج البلاغہ خطبہ قاسیہ 191۔ مختصر یہ کہ قابیل اس غرور کی وجہ سے جو اس نے اپنے بھائی سے کیا تھا، ہمیشہ کی بدبختی اور سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ چند جملوں کے بعد آپ پھر فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے غرور کرنے والی امتوں پر جو کچھ بھی تھی اس سے سبق لو، خدا کی ناخوشی، بدلے، سختیوں اور سزاؤں سے نصیحت حاصل کرو، قبروں میں جہاں ان کے سر اور جسم پڑے ہیں ان سے عبرت لو، اور غرور پیدا کرنے والے اسباب سے خدا کی پناہ مانگو جس طرح دنیا کے اور حادثات سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کم سے کم الحاد یعنی خدا سے روگردانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کم سے کم الحاد غرور ہے۔ غرض یہ کہ انسان خدا کی جو صفت چاہے حاصل کر سکتا ہے، جیسے عفو، رحم، جود، احسان، کرم، حلم، علم، محبت، رافت، بلکہ ان صفات میں جتنی شدت حاصل کرے گا وہ شخص خدا سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ لیکن عزت و عظمت اور کبریائی خدا کی مخصوص صفات ہیں، اور کوئی بندہ اپنے آپ کو ان دو صفات سے آراستہ کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم سورہ جاثیہ آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے، بزرگی اور بزرگواری زمین اور آسمانوں میں صرف خدا کے لیے ہے۔ غرور اور اس کی قسمیں۔ غرور وہ حالت ہے کہ جو انسان میں خود بینی سے پیدا ہوتی ہے، وہ خود کو دوسرے یا دوسروں سے اونچا اور بڑا سمجھتا ہے۔ اس حالت کو اپنے قول اور عمل سے دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے کو غرور کہتے ہیں، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا خدا کے مقابلے میں غرور، دوسرا پیغمبر و امام کے مقابلے میں غرور، اور تیسرا ہے لوگوں کے مقابلے میں غرور۔ خدا کے مقابلے میں غرور کی کئی قسمیں ہیں۔ کبھی جاہل اور مغرور انسان کو ایسا موقع ہاتھ لگ جاتا ہے کہ وہ اس حالت میں اپنے آپ کو خود مختار اور مضبوط سمجھ کر اپنی حیثیت کو اپنی ہی کوشش کا نتیجہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اپنے آپ کو خدا کی مخلوق اور ماتحت ماننے کو وہ تیار نہیں ہوتا، اپنی حرکات و سکنات سے ظاہر کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں یہ کروں گا۔ اپنی تھوڑی سی ظاہری قوت اور مال و منصب کے نشے میں خدا کی خدائی اور خالق کی ربوبیت کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اور اس کے پورے دل پر کفر کی سیاہی چھا جاتی ہے، بدبخت نمرود کی طرح کہ جو موت اور زندگی کو بھی اپنے قبضے میں سمجھتا تھا، اور کیا کہتا تھا؟ سورہ بقرہ میں روایت ہے آیت 258 کہ میں ہی جلاتا ہوں اور میں ہی مارتا ہوں۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ 2 مجرموں کو قید خانے سے نکلوایا، ایک کو مروا دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ غرور کی وجہ سے دعاؤں کا نہ مانگنا اپنے رب سے یہ بھی کفر ہی کہلاتا ہے۔ خدا سے اکڑنے کی ایک قسم ان باتوں اور چیزوں کے مقابلے میں غرور کرنا بھی ہے کہ جو خدا سے تعلق رکھتی ہوں اور خدا کی محترم قرار دی ہوئی ہوں، مثلا خدا کے احکام، اس کی ممانعتیں، مثلا محترم مہینے خصوصاً رمضان کا مبارک مہینہ،
مثلاً محترم کعبہ اور متبرک مزارات بلکہ عام مسجدیں، کیونکہ خدا نے قرآن مجید میں مسجدوں کو پورے طور پر اپنے آپ سے منسوب کیا ہے۔ اس کے علاوہ عاجزی تجھے سربلند کرتی ہے، غرور تجھے خاک پہ ملاتا ہے، یہ ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ دوسری قسم ہے پیغمبر اور امام کے سامنے غرور۔ پیغمبر اور امام کے سامنے غرور یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کے برابر یا ان سے اونچا سمجھے، جس طرح فرعون والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لیے اکڑ اکڑ کر کہتے تھے کہ ہم ایسے دو شخصوں پر ایمان لائیں کہ جو ہم جیسے ہی ہیں اور ہم پر کوئی فضیلت نہیں رکھتے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 47۔ اور جس طرح دوسرے لوگ کے جو پیغمبروں سے کہتے تھے سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 کہ تم لوگ ہماری ہی طرح کے انسان ہو اور ہم پر کوئی فضیلت نہیں رکھتے ہو۔ کسی عالم سے اکڑنا بھی پیغمبر سے اکڑنے کے مترادف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی عالم کو کبھی نہ جھٹلاؤ، اس کی بات نہ کاٹو، اس سے دشمنی نہ کرو اور اس کو دوست رکھو، کیونکہ علماء کی دوستی مجھ سے خالص محبت کی نشانی ہے اور ان کی دشمنی مجھ سے نفاق کی نشانی ہے۔ تیسرا ہے خدا کے بندوں سے اکڑنا۔ تیسری قسم لوگوں سے اکڑنا ہے اس طرح کہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھ کر ان پر بڑائی جتانا اور اپنے آپ کو ان سے اونچا اور اعلیٰ ظاہر کرنا، ان کے ساتھ برابری اسے بری لگے، راہ میں ان کے آگے آگے چلے، محفلوں میں سب سے بہتر جگہ بیٹھنا چاہے، سب سے سلام، انکسار اور چھوٹا ظاہر کرنے کی امید کرے، کوئی اسے نصیحت کرے تو ناک منہ چڑھا لے، قبول نہ کرے، اور اگر جھوٹ بولے اور کوئی اسے جھٹلا دے تو ناراض ہو جائے، اگر کسی کو کچھ سکھائے تو نرمی اور مہربانی کے ساتھ پیش نہ آئے، دوسرے پر احسان جتائے اور اس سے خدمت گزاری کی امید رکھے، غرض اپنے آپ کو لوگوں سے اونچا سمجھے اور رکھے جس طرح وہ اپنے آپ کو حیوانوں سے اونچا اور اعلیٰ سمجھتا ہے۔ اگر مال یا منصب رکھتا ہو تو غریبوں اور ناداروں کے ساتھ جماعت کی نماز اور دینی محفلوں میں شرکت کرنے کو تیار نہ ہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غرور یہ ہے کہ تم لوگوں کو چھوٹا سمجھو، حقیر جانو اور سچ کو کمینگی شمار کرے۔ مجلسی فرماتے ہیں کہ یعنی سچ کے مقابلے میں نادانی اور کمینگی دکھائے اور اسے قبول نہ کرے، یا حق کو حقیر سمجھے اور اس کی قدر نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غرور کا سب سے بڑا درجہ لوگوں کو ذلیل سمجھنا اور ان کے حق کو خاطر میں نہ لانا ہے۔ کافی یعنی حق کو نظر انداز کر کے حقداروں کو تانا دے۔ اسی طرح مال و دولت کی نمائش کرنا بھی غرور میں ہی شمار ہوگا۔ اپنے آپ کو پاک، ایک خاص مقام اور درجے کا مالک جاننا اور دوسروں کو جتانا، یہ بھی ایک قسم کا غرور ہی ہے۔ غرور کی نشانیاں: پہلا کہ جس وقت وہ اپنے برابر والوں میں کسی موضوع پہ بات کر رہا ہو، اگر ان کے منہ سے سچ نکل جائے کہ جس کا مان لینا اور قبول کر لینا اس کو گراں گزرے اور خوشی اور خرمی ظاہر نہ کر سکے تو معلوم ہوگا کہ اس کے دل میں غرور ہے۔ دوسرا یہ کہ محفلوں اور مجمعوں میں جو جگہ اس کے بیٹھنے کے لائق ہے اس سے نیچی جگہ پر بیٹھنا اسے ناگوار گزرے، یا راستہ چلنے میں سب کے پیچھے رہ جانا اسے ناگوار گزرے تو وہ مغرور ہے۔ تیسرا اگر اپنے سے کمتر یا مطیع اور ماتحت کو پہلے سلام کرنا اسے ناگوار ہو تو سمجھیے کہ وہ متکبر ہے۔ چوتھا اگر کوئی مفلس فقیر اس کی ضرورت پوری کرنے کے پیشکش کرے تو اس کا قبول کرنا اور اس کے برابر بیٹھنا اسے اکھڑے تو یہ غرور کی نشانی ہے۔ پانچواں گھریلو ضروریات کی چیزیں بازار سے مول لینا اور ہاتھوں سے اٹھا کر گھر لے کے جانا اس کے لیے مشکل ہو تو وہ مغرور ہے، بجز اس صورت کے کہ جبکہ وقت، جگہ، حالت اور اس کی حیثیت کے لحاظ سے یہ عمل واقعی اس کے لیے عیب اور لوگوں میں قابل اعتراض اور چمگوئیوں کے لائق ہو۔ چھٹا کہ اگر کم قیمت، موٹے اور پرانے کپڑے پہننا اسے ناگوار گزرے، اچھے اور قیمتی کپڑے پہننے کی فکر میں رہے اور انہیں کو عزت اور بڑائی جانے تو وہ مغرور ہے، بجز اس صورت کے کہ جبکہ ایسا کرنا اس کی بے عزتی اور توہین کا سبب ہو۔ ساتواں کہ اگر نوکر، نوکرانی اور شاگرد کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے اسے عار ہو تو یہ مغرور کی علامت ہے۔ غرور کے گناہ کی بڑائی، معنی اور اقسام جاننے کے بعد اب ہمیں اس کے علاج بھی علم و عمل کے طریقے سے کرنا ہوگا۔ غرور کی بیماری کا علاج، علمی علاج۔ غرور کے علمی علاج کا طریقہ اپنی پیدائش کی ابتدا پر غور کرنا ہے۔ انسان یہ سوچے کہ وہ اس گندی بوند سے پیدا ہوا ہے کہ جو تمام لوگوں کے نزدیک نجس اور ناپاک ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں
حکم ہے کہ انسان سوچے اور غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے ایک بدبودار پانی سے کہ جس میں کچھ بھی نہیں تھا، یعنی نہ آنکھ، نہ کان، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، نہ زبان، نہ ارادہ، چنانچہ یہ چیزیں بھی خدا نے ہی اس کو ادھار دی ہیں۔ وہ پیشاب کی راہ سے دوسری مرتبہ نکلا اور ہر لحاظ سے وہ کمزور تھا۔ دھیرے دھیرے خدا نے اسے طاقت بخشی، لیکن یہ طاقت بھی اتنی کم تھی کہ اس کے ساتھ ہزاروں کمزوریاں تھیں، چنانچہ اسے بھوک، پیاس اور نیند کے لیے ایسا مجبور بنا دیا کہ اگر وہ کھاتا، پیتا، سوتا وہ نہیں نہ چاہتا تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اسی طرح اسے لباس اور گھر کا بھی محتاج بنایا۔ طرح طرح کی بیماریاں اور بلاؤں کی زد پر ہے کہ شمار سے باہر ہے۔ قدیم طب میں انسان کی بیماریاں 4000 قسم کی شمار کی گئی ہیں۔ اس کی کھوکھلی جگہوں میں ہمیشہ پیشاب پخانہ بھرا رہتا ہے۔ اگر خدا اسے نہ ڈھانپتا تو وہ خود ہی اپنی بدبو سے جی نہیں سکتا تھا۔ اس کے علاوہ رات دن کے ہر لحظے میں اسے اپنے کسی نہ کسی جسمانی قوت کے ختم ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے جیسے مال، اولاد، ان کے زائل ہونے کا امکان ہے۔ غرض یہ خدا کا ایک ایسا بندہ ہے کہ جسے کسی چیز پر بھی اختیار اور قابو نہیں ہے۔ اسے ہر گھڑی موت کے آنے کا دھڑکا لگا رہتا ہے جسے وہ کسی بھی طرح روک نہیں سکتا۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ جان دینے والوں اور ان کے بعد مرنے والوں کے حالات کے جو دیکھے اور سنے، ان سے جو کچھ مرنے، قبر میں جانے اور خاک ہونے تک کی باتیں معلوم ہوئیں وہی کافی ہے۔ اب اگر بات یہیں ختم ہو جاتی تو کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ مردے کو خدا کی کچہری میں لے جائیں گے اور اس کے چھوٹے بڑے اعمال کی تحقیق ہوگی، جس کی تفصیل قرآن مجید اور روایتوں سے بیان کی گئی ہے۔ مؤلف کی کتاب معاد اس جگہ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دنیا کی کیسے کیسے معزز اور محترم لوگ وہاں ذلیل ہوں گے۔ حسین شکلیں ایسی بگڑ کر وہاں آئیں گی کہ کتے اور سور بھی ان سے زیادہ خوش شکل نظر آئیں گے۔ پھر کسی کو اپنے انجام کا پتہ نہیں ہوگا کہ وہ ظالموں میں شمار ہوگا یا نیک بندوں میں۔ جو عقل مند حال اور مستقبل کے حالات پہ غور کرے گا اسے یقین آ جائے گا کہ اطراحٹ، شیخی، غرور اور سرکشی انسان کو زیب نہیں دیتی۔ جس کے ہر پہلو، ہر حیثیت پر کمزوری چھائی ہوئی ہو، وہ کیسے فضیلت اور بڑے پن کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا اس سے زیادہ کھلا ہوا جھوٹ بھی ہو سکتا ہے؟ غرور کا علمی علاج۔ ان چیزوں کے بارے میں غلط فہمی پر غور و فکر کرنا کہ جو انسانی غرور کا سبب بن جاتی ہے، مثلاً علم، عمل، خاندان، دولت، عہدہ، منزلت، پیروکار، طاقت، حسن وغیرہ۔ غور کرنے پر معلوم ہو جاتا ہے کہ علم کے سوا ان میں سے کسی ایک پر بھی غرور کرنا خلاف عقل ہے۔ علم بھی اگر دنیاوی ہے تو وہ موت پر ختم ہو جائے گا، بلکہ مرنے سے پہلے بھی اگر آپ مشق نہ کریں یا بھول کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، چونکہ اس کا فائدہ صرف چند روزہ دنیاوی زندگی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس پر غرور کرنا مناسب نہیں ہے۔ خصوصاً جو کچھ آتا ہے اس کو جو کچھ نہیں آتا اس کی نسبت سے دیکھیے تو لامحدود باتوں کے مقابلے میں صرف محدود باتوں کا علم ہوتا ہے کہ جو کسی طرح بھی غرور کا سبب بننے کے لائق نہیں ہے۔ اگر آخرت اور دین کا علم ہو، یعنی ان باتوں کا علم کہ جو معارف الہی سے متعلق ہوتی ہے، تو اس کے اثر سے انسان میں تواضع اور خشوع پیدا ہوتا ہے، غرور اور اکڑ پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ صرف علماء ہی خدا سے ڈرتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ اور اگر اس کی حالت اس سے مختلف ہو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ علم کی روشنی اور حقیقت سے محروم ہے۔ اس نے صرف اصطلاحات یاد کی ہیں اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس پر فخر کیا جا سکے۔ احکام دین یعنی فقہ کا علم بھی صرف اس وقت فائدہ پہنچا سکتا ہے جبکہ اس کے مطابق عمل ہو۔ جو فقہ جانتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا وہ ایسے شخص کی مانند ہے کہ جو ڈاکٹری جانتا ہے لیکن اس کی پریکٹس نہیں کرتا، اور قرآن مجید کے الفاظ میں وہ ایک گدھا ہے کہ جس پر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ رہی عمل کی بات تو یہاں جاننا چاہیے کہ اگر نیک کام خضوع و خضوع، عجز اور انکساری کے ساتھ ہو کہ جو بندگی کی روح ہے تو خالص عبادت اور قابل قدر ہے۔ اگر فخر و ناز کے ساتھ ہو تو بے جان صورت کی طرح بے قدر و وقت ہے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نیک کام اس وقت فائدہ پہنچاتے ہیں جب خدا کو قابل قبول ہوں، اور وہ بھی ایک پوشیدہ بات ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا نیک کام قبول بھی ہوا ہے
یا سچائی، خلوص اور تقوی نہ ہونے کے باعث ناقابل قبول ہے۔ اس لیے نیک عمل بھی علم کی طرح ہے جو غرور نہیں، عجز اور تواضع پیدا کرتا ہے، جیسے کہ مومنوں کی صفات میں کہا گیا ہے کہ اور وہ لوگ جو کچھ دیکھتے ہیں سو دیتے ہیں، طرح طرح کی خیراتیں، عبادتیں اور اطاعتیں، جبکہ ان کے دلوں میں اس بات کا ڈر سمایا ہوا ہے کہ ان کی واپسی ان کے پروردگار کی طرف ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 60۔ خاندانی شرافت بھی غرور کا موجب نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح دولت پر اترانا بھی بے وقوفی میں ہی شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کی جسم کی طاقت بھی عارضی ہے، اس پہ بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ غرور کی بیماری کا عملی علاج، انسان میں جو بھی صفت ہو اگر اس کو عمل میں نہ لائے بلکہ اس کے تقاضے کے خلاف عمل کرے تو رفتہ رفتہ وہ صفت زائل ہو جاتی ہے، اور چونکہ غرور کی ضد تواضع ہے اس لیے غرور کی بیماری کا واحد علاج قول اور فعل دونوں میں عاجزی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تواضع اور اس کی حقیقت اور اقسام کا مختصر طور پر بیان کیا جائے، کہ جس کے لیے ہم انشاءاللہ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے اہم باتوں پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہم کی زندگیوں میں اپنی برکتیں نازل فرمائے، ہماری روحانیت میں اضافہ کرے اور ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی ہمت دے، ہمیں معافی سے نوازے اور ہمارے دلوں میں توبہ کی حقیقت کو بٹھائے۔ اللہ ہمیں گناہ سے بچائے اور ہم سب کو اپنی ہدایت سے سرفراز کرے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید ایسی قیمتی اور علم سے بھرپور ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا سب کی حفاظت کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔